ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے سائل سے لے کر تا بہا کے کاشغر۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ آج آپ کے سامنے میں مسجد اقصیٰ کا مختصر سا تعارف پیش کرنا چاہتا ہوں کہ مسجد اقصیٰ مسلمانوں کے لیے اتنی اہمیت کی حامل کیوں ہے۔ سب سے پہلی بات کہ مسجد اقصیٰ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ جب میرے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ کی طرف جاتے ہیں تو 16 یا 17 ماہ تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کی۔ دوسری سب سے بڑی جو وجہ فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام سفر معراج کے اوپر تشریف لے گئے تو آپ نے اسی مسجد اقصیٰ میں 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو امامت کروائی، اور اس کے بعد آپ مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا کی بلندیوں کی طرف تشریف لے گئے۔ تو اس وجہ سے یہ مسلمانوں کے ہاں بہت زیادہ اہمیت کی عامل ہے کہ میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پہ امامت بھی کرواتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سفر معراج بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہیں سے اپنا شروع فرماتے ہیں۔ بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ فلسطین کے ایک شہر قدس میں واقع ہے۔ اس سرزمین پر کیونکہ اللہ رب العزت کے بے شمار انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے مزارات ہیں، اس لیے اس کو قدس کہا جاتا ہے۔ بیت المقدس سے تقریباً 8 کلومیٹر کے فاصلے پر بیت اللہ میں جناب سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا مزار مبارک اور مسجد اقصیٰ بھی القدس کے اندر ہی واقع ہے، اور مکہ مکرمہ سے مسجد اقصیٰ کا فاصلہ یہ 1300 کلومیٹر ہے۔ اب جس طرح بیت اللہ کی تعمیر جناب سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جناب سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کی تھی، اسی طرح مسجد اقصیٰ کی جو تعمیر تھی وہ جناب سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے کی تھی، اور یہ روئے زمین کے اوپر بیت اللہ کے بعد دوسری مسجد ہے۔ سیدنا رافع بن عمیر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں کہ جب سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر کی تو اللہ رب العزت آپ سے بہت زیادہ خوش ہوئے، اور اللہ نے حضرت سلیمان سے کہا، اے سلیمان مانگ کیا مانگتا ہے؟ جناب سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العزت سے 3 دعائیں فرمائیں۔ پہلی دعا جناب سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمائی، مولا میرا ہر فیصلہ تیری مرضی کے عین مطابق ہو۔ دوسری دعا جناب سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ رب العزت سے یہ فرمائی کہ مولا تو مجھے ایسی بادشاہی عطا فرما جو میرے بعد تو کسی اور کو عطا نہ فرمائے۔ اور تیسری دعا یہ فرمائی، اے اللہ جو اس مسجد میں عبادت کی نیت سے نماز پڑھنے کے لیے آئے، مولا جب وہ اپنے گھر کو واپس جائے تو اس کو گناہوں سے ایسے پاک اور صاف کر دے جیسے وہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ نے حضرت سلیمان کی جس طرح پہلی 2 دعائیں قبول فرمائی، مجھے امید ہے اللہ رب العزت نے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ تیسری دعا بھی قبول فرمائی ہوگی۔ اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عبادت کی نیت سے صرف 3 مساجد کی طرف سفر کرنا وہ جائز ہے۔ پہلی مسجد حرام، دوسری مسجد نبوی، اور تیسری مسجد اقصیٰ۔ بیت المقدس کا پرانا نام یروشلم بھی ہے، اور یروشلم کے معنی ہے خدائی حکومت کے، اور یہ جو سرزمین فلسطین ہے اس کو اللہ رب العزت نے خود بابرکت اور مقدس قرار فرمایا ہے۔ سورہ مائدہ اس کی آیت نمبر 21 کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم ولا ترتدوا علی ادبارکم فتنقلبوا خاسرین۔ اللہ نے فرمایا جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنی قوم کو لے کے گئے تو انہوں نے فرمایا، اے میری امت داخل ہو جاؤ پاک سرزمین میں جو مقرر کر دی ہے اللہ رب العزت نے تمہارے لیے، اور پیٹھ پیچھے نہ ہٹو ورنہ تم لوٹو گے نقصان اٹھاتے ہوئے۔ اب اللہ رب العزت نے اس زمین کے اندر 2 طرح کی برکتیں رکھی ہیں، ایک روحانی برکت ہے اور ایک مادی برکت ہے۔ روحانی برکت یہ ہے کہ اس سرزمین مقدسہ کے اندر اللہ رب العزت کے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ
वस्सलाम के मज़ारात हैं। और इसी तरह अल्लाह ने जो मादी बरकत रखी है वो ये है कि इसका मौसम सारा साल खुशगवार रहता है और ज़ैतून के हरे भरे बागात यहाँ कसरत से पाए जाते हैं। जिस तरह हज़रत इब्राहीम की दुआ के ऊपर अल्लाह ने मक्का शरीफ के अंदर बरकत रखी, इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सरज़मीन फ़लस्तीन के अंदर और बिलखुसूस कुद्स और मस्जिद अक्सा और इसके इर्द गिर्द भी बेहद्दो बेहिसाब अपनी बरकतें और रहमतें रखी हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में से एक गिरोह हमेशा दमिश्क के दरवाज़ों और उसके अतराफ़ में, और इसी तरह फरमाया बैतुल मुक़द्दस और उसके अतराफ़ में हमेशा मेरे दुश्मनों से जंग करता रहेगा। जो शख्स उनको रुसवा करना चाहेगा, जो शख्स उनकी मुखालफत करेगा, वो उनको नुकसान नहीं पहुँचाएगा। और आगे अल्लाह के नबी फरमाते हैं, वो हक़ पर कायम रहेंगे यहाँ पर के क़यामत आ जाएगी। इसी तरह क़यामत की एक और निशानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई। यह हदीस बयान करने वाले जनाब अबू हुरैरा हैं। हुजूर ने फरमाया, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी यहाँ तक कि मुसलमानों की यहूद से जंग न हो जाए, और फिर मुसलमान यहूदियों को कत्ल करते फिरेंगे यहाँ तक कि यहूदी दरख्त और पत्थरों के पीछे छुपते फिरेंगे। तो वो जब पत्थरों के पीछे और दरख्तों के पीछे छुपेंगे तो वो दरख्त और वो पत्थर भी मुसलमान को आवाज़ देंगे, ए अल्लाह के बंदे, ए मुजाहिद आओ और आके मेरे पीछे से यहूदी को बाहर निकाल के कत्ल कर दो। हुजूर फरमाते हैं, सिर्फ गरकत नामी ये जो दरख्त या जाड़ी है ये यहूदियों को पनाह देगी, इसके अलावा रूए ज़मीन के ऊपर कोई जाड़ी, कोई दरख्त, कोई पत्थर यहूदियों को वो पनाह नहीं देगा। ये यहूदी अपनी मौत आप मरेंगे।